السلام علیکم عزیز طلبہ، کمپیوٹنگ فنڈامنٹلز کے بارے میں پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کمپیوٹرز کے بارے میں، کمپیوٹرز کے جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں ہارڈ ویئر کے اور سافٹ ویئر کے، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ کمپیوٹرز کی اہمیت آج کی ماڈرن دنیا میں اور کمپیوٹرز کا استعمال آج کی ماڈرن دنیا میں ایک نارم بن چکا ہے۔ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ اپنے اسکول میں دیکھ لیں، آپ گورنمنٹ آفسز میں دیکھ لیں، آپ فیکٹریز میں دیکھ لیں، زندگی کے ہر شعبہ میں، خواہ وہ مینوفیکچرنگ ہو، خواہ وہ سوشل سسٹمز ہوں، خواہ وہ مینوفیکچرنگ سسٹمز ہوں، خواہ وہ بزنس سسٹمز ہوں، بینکس میں، ایئر لائنز میں، ہر جگہ پہ کمپیوٹرز جو ہے ان کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ بڑھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں بہت ساری وہ فنکشنز جو کبھی کسی دور میں جن کو افراد سر انجام دیا کرتے تھے، وہ کام کمپیوٹر نے ہمارے لیے آسان کر دیے ہیں۔ خواہ وہ گھر کا ڈیزائن کرنا ہو، یا کسی مشین کو ڈیزائن کرنا ہو، یا آپ نے ایئر لائن کی ریزرویشن کرنی ہو، یا بینک سے آپ نے پیسے نکلوانے ہوں، کمپیوٹرز کا استعمال ان تمام ڈپارٹمنٹس میں بڑھ رہا ہے ہر آئے دن۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کمپیوٹرز کے بارے میں بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہمیں یقیناً پتہ ہو۔ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے، کمپیوٹر ہے کیا چیز، اور کمپیوٹر کیسے کام کرتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تو کمپیوٹرز یا تو انڈیویجولز جو کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں اپنی انفرادی پرائیویٹ سیٹنگز میں یا اپنی پبلک سیٹنگز میں، تو کمپیوٹر کی وہ قسم جو کہ انڈیویجولز کے استعمال میں آتی ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم انہیں پرسنل کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں، ہم انہیں پروفیشنل ورک اسٹیشنز بھی کہتے ہیں، نیٹ ورک کمپیوٹرز بھی کہتے ہیں، نوٹ بک کمپیوٹرز، سب نوٹ بک کمپیوٹرز، ہینڈ ہیلڈ کمپیوٹرز اور پرسنل ڈیجیٹل اسسٹنٹس جو ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹرز کی وہ اقسام جو نارملی آرگنائزیشنز استعمال کرتی ہیں، ان میں سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، ملٹی یوزر منی کمپیوٹرز، سرورز، اور جن میں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر اور کلائنٹ سرور کمپیوٹرز شامل ہیں، وہ ہیں۔ فار ایگزامپل، بہت بڑی آرگنائزیشنز میں جہاں پہ پروسیسنگ انٹینسو کام ہوتا ہے، لیٹس سے جس میں انوائرمنٹ فورکاسٹنگ کے لیے، یا ڈیفنس کنٹرول سسٹمز کے لیے، یا لیٹس سے کہ شٹل کے کنٹرول کے لیے، یا جہاں پہ بہت انٹینسو پروسیسنگ پاور کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ سپر کمپیوٹرز اور مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مین فریم کمپیوٹرز بڑے بینکس جو ہیں، بڑی ایئر لائنز جو ہیں، جن پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جن کمپیوٹرز کو ٹرمینلز کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، وہ مین فریم اور سپر کمپیوٹرز جو ہے، جو بہت زیادہ پروسیسنگ پاور جہاں پہ آپ کو چاہیے، وہاں پہ یہ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔ منی کمپیوٹرز جو ہیں وہ ریلیٹیولی چھوٹی آرگنائزیشن کے لیے، اگرچہ ان پہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ ریلیٹیولی چھوٹی آرگنائزیشنز میں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کلائنٹ سرور کمپیوٹنگ کا کانسیپٹ جو ہے، یہ پرسنل کمپیوٹر کی ایجاد کے بعد جہاں پہ آپ کی پروسیسنگ جو ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے۔ کلائنٹ جو ہے، کلائنٹ مشین خود بھی اپنی پروسیسنگ بھی کسی حد تک کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ سرور سے بھی کچھ سروسز جو ہیں وہ لے سکتی ہے، اور یہ بھی آرگنائزیشنز میں کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر جو ہے، جس میں کمپیوٹر کا، کلائنٹ کا سرور کے ساتھ کنزیومر پروڈیوسر کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ آرکیٹیکچر بھی آج کل آرگنائزیشن میں بڑے پیمانے پر، بڑے وسیع پیمانے پر ان یوز ہے۔ جب ہم کمپیوٹر سائز کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو مین فریم کمپیوٹرز جو ہیں، جو کہ سینٹرلی کسی جگہ پہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں اور بڑی آرگنائزیشن انہیں یوز کرتی ہیں، یہ سائز کے حوالے سے ہم مین فریم کمپیوٹر کو ایک کیٹیگری میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔
منی کمپیوٹرز جو ہیں وہ مڈ سائز کمپیوٹر ہوتے ہیں، جو کہ آج کے سرور مارکیٹ جو ہے وہ بیسیکلی منی کمپیوٹرز کی ہی تبدیل شدہ یا ماڈیفائڈ شکل ہے. اور پرسنل کمپیوٹر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں دے آر میڈ پاسبل بائی دی مائکرو پروسیسر اینڈ یوزڈ بائی ون پرسن اور فیو پیپل ان دی سیم ایریا. اس سے پیشتر کہ ہم کمپیوٹر کے بارے میں ٹیکنیکل اور مزید تفصیل میں جائیں، ایک کانسیپٹ جو کہ بڑی فریکوینٹلی استعمال ہوتا ہے گفتگو میں، ڈسکشنز میں، وہ ہے کمپیوٹر لٹریسی کے بارے میں. کمپیوٹر لٹریسی اور انفارمیشن لٹریسی میں ایک بہت بنیادی ڈفرینس ہے، فنڈامنٹل ڈفرینس. کمپیوٹر لٹریسی is essentially ability to use computing resources effectively, whereas the information literacy is understanding how and why information affects the decision making process. ہمیں یہ بات شروع ہی میں جان لینی چاہیے کہ کوئی بھی کمپیوٹنگ سسٹم جو ہے، خواہ وہ مین فریم ہو، خواہ وہ سپر کمپیوٹر ہو، خواہ وہ پرسنل کمپیوٹر ہو، یا منی کمپیوٹر ہو، یا ورک اسٹیشن ہو، کلائنٹ سرور ہو، وہ بنیادی طور پہ اس میں دو چیزوں سے وہ بنتا ہے، کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر اور کمپیوٹنگ سافٹ ویئر. کوئی بھی کمپیوٹنگ سسٹم کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر اور کمپیوٹنگ سافٹ ویئر سے مل کر بنتا ہے. ہارڈ ویئر جو ہے وہ دیٹ از دی فزیکل کمپوننٹ، اینڈ although its operation is relatively simple, its design of the physical design of the computing hardware is extremely complex. Software جو ہے that is the instructions that tell the hardware what to do, and it can be from simple to complex. اب ہم کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر اور کمپیوٹنگ سافٹ ویئر کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جب بھی ہم کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جب بھی ہم کمپیوٹر کو آن کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے دو تین فنڈامنٹل اسٹیپس ہیں جو کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. فرسٹ آف آل BIOS which is read from the ROM. The first thing when we start or when we power on the computer, BIOS reads the information from ROM, that is read only memory. Basic input output system reads the initialization instructions from the ROM, that is read only memory. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ جو ہے آپریٹنگ سسٹم، OS stands for آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کرنل، جس کو ہم سپروائز پروگرام بھی کہہ سکتے ہیں، بیکمز ریزیڈنٹ ان دی میموری. یہ حصہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چپ جو ہے، میموری چپ جو ہے، یہ بیکمز ریزیڈنٹ. یہ ریڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ آپ کی ہارڈ ڈسک سے ریڈ ہوتا ہے. ہارڈ ڈسک سے ریڈ ہونے کے بعد آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ سپروائزر پروگرام جو ہے اس کو یہاں پہ میموری ریزیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد سی پی یو جو ہے، کمپیوٹر کا سی پی یو جو ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے، انسٹرکشنز کو پڑھتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے کمپیوٹر اسٹارٹ کرنے کے لیے. کسی بھی کمپیوٹر میں بنیادی جو انسٹرکشن ایگزیکیوشن سائیکل جو ہے وہ ہر کمپیوٹر میں، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے ان پٹ، پروسیسنگ، آؤٹ پٹ. انفارمیشن اور پروگرامز جو ہے وہ ان پٹ کیے جاتے ہیں، پروسیسر ان کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد جو بھی ہماری آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو اسٹور کرتا ہے. تو اس کو ہم بیسک انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل جو ہے starts with the input, that whatever has been input in the shape of program or in the shape of data is processed, and then the output is generated and showed on the output devices, یا پھر آؤٹ پٹ جو ہے اس کو اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو بھی چیز ان پٹ کرتے ہیں وہ کسی بھی ان پٹ ڈیوائسز سے، کی بورڈ از این ان پٹ ڈیوائس، اس سے ان پٹ کیا جاتا ہے. پروسیسنگ یونٹ جو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے، وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کو مانیٹر پہ یا کسی اور آؤٹ پٹ ڈیوائس پہ، پرنٹر پہ یا ڈسک پہ سیو کر دیتا ہے، یا پھر اس کو اسٹور کیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوریج ڈیوائس پہ جو بھی انفارمیشن پروسیس ہونے کے بعد
جو اس کی آؤٹ پٹ ہے اس کو اسٹوریج ڈیوائس پہ بھی وہ جا سکتی ہے. اور یہ بنیادی بیسک انفارمیشن پروسیسنگ سائیکل ہے ہر کمپیوٹر میں. آئیے اب ہم اسی کمپیوٹر اسکیمیٹک کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ رہے ہیں ان پٹ ڈیٹا فرام دی ان پٹ ڈیوائسز. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ بنیادی طور پہ 3 ڈفرینٹ پارٹس سے مل کر بنتا ہے. کنٹرول یونٹ, پرائمری اسٹوریج یونٹ, arithmetic logic unit, اور output information to the output devices, or stores the information from the primary storage unit to the secondary storage unit. جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں, کمپیوٹر کا جو بنیادی فنڈامنٹل آرکیٹیکچر آف دا کمپیوٹر از کمپوزڈ آف ان پٹ, پروسیسنگ, آؤٹ پٹ, اور اس میں سی پی یو بنیادی اہمیت کا حامل ہے. Central processing unit is fundamental in the computer. Or arithmetic logic unit, which is also a part of the central processing unit, اور جو memory ہے, primary memory جسے ہم کہتے ہیں, which is in the shape of registers, cache, اور جسے ہم main memory بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ secondary storage جو ہے آپ کی hard devices یا hard drives, یا جسے ہم direct access storage devices بھی کہتے ہیں, سی ڈی رومس, ڈسکیٹس جو ہیں, اور دوسرے پیریفرلز جو ہیں, یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر کا بنیادی فنڈامنٹل حصہ جو ہیں وہ بنتے ہیں. پرنٹرز, پیریفرلز میں پرنٹرز, مانیٹر, ماؤس, اسپیکرز, کیمراز, پلاٹرز اینڈ وٹ ناٹ. کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل امپورٹنس کا حامل ہے. اس کے علاوہ جس میں ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ اور پرائمری میموری جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ اسٹوریج جو سیکنڈری اسٹوریج ہے وہ بھی کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں آج کل بنیادی اہمیت کی حامل ہے, اور اس پہ بہت زیادہ کام, خاص طور پہ انٹرنیٹ کے ایڈوانس کے بعد بہت زیادہ کام اسٹوریج ٹیکنالوجیز پہ ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پیریفرلز جو ہیں جو وہ کمپیوٹر کے ساتھ وہ ان پٹ کے سائڈ سے ہوں یا آؤٹ پٹ کی سائڈ سے ہوں, وہ بھی کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں فنڈامنٹل اہمیت کے حامل ہیں. اس ڈائیگرام میں ہم کمپیوٹر آرکیٹیکچر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو سسٹم یونٹ ہے وچ از بیسیکلی سی پی یو, جس میں میموری بھی شامل ہے, پرائمری میموری, ارتھمیٹک لاجک یونٹ اور کنٹرول یونٹ جو ہے, دیٹ میکس اے پارٹ آف دی سسٹم یونٹ. اور اس سسٹم یونٹ سے پورٹس جو ہیں اوریجنیٹ ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم پیریفرلز لگاتے ہیں. اور اسی سسٹم یونٹ جو ہے یہ بیسیکلی مدر بورڈ کے اوپر ہوتا ہے. سسٹم یونٹ از پرائمرلی constituted of the motherboard having some expansion slots. اور پیریفرلز میں ان پٹ ڈیوائسز, اسٹوریج ڈیوائسز وہ انٹرنل بھی ہو سکتی ہیں, ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہیں, اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ شامل ہیں. آئیے اب ہم سسٹم یونٹ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, ذرا اس میں تفصیل سے دیکھیں. مدر بورڈ پہ بیسیکلی سسٹم یونٹ جو ہے وہ مدر بورڈ, پاور سپلائی, فین, اسپیکر اور ڈرائیو بیس جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. عزیز طلباء, آئیے اب ہم کمپیوٹر کے اہم حصوں کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ایک کمپیوٹر جس کا کور ہم نے اتار دیا ہے یہ موجود ہے. یہ کمپیوٹر کی پاور سپلائی ہے. یہ کولنگ فین ہے, اور یہ کمپیوٹر کے انٹرفیسز ہیں یا انٹرفیس پوائنٹ ہیں جہاں پہ ہم کمپیوٹر کے جو پیریفرلز ہیں ان کو اٹیچ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اس وقت ہم نے ایک ایکسٹرنل بیک اپ ڈرائیو جو ہے وہ اٹیچ کی ہوئی ہے اس کیبل کی مدد سے. یہ ایکسٹرنل ٹیپ ڈرائیو ہے جو ہم نے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے. کمپیوٹر کا اہم ترین حصہ کمپیوٹر پارٹس میں یا کمپیوٹر ایلیمنٹس میں وہ اس کا مدر بورڈ ہے. اس مدر بورڈ پہ سی پی یو ہم دیکھ سکتے ہیں, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ موجود ہے. اس کے علاوہ
कंप्यूटर के ऊपर जो एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स जो हैं ये हम इस मदरबोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। और मेमोरी जो है जिसे हम रैम कहते हैं, ये रैम के लिए भी स्लॉट्स जो हैं ये कंप्यूटर के ऊपर मौजूद हैं। और इसमें नॉर्मली एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं। अगर हम मेमोरी को, कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो ये इन स्लॉट्स से हम मदद लेते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है या सेंट्रल प्रोसेसिंग जो है यूनिट, उसको कंप्यूटर के पेरिफेरल्स के साथ अगर हम मिलाना चाहें तो उसके लिए हम ये बस इस्तेमाल करते हैं, इसे हम बस कहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स के जो ड्राइव्स जो हैं ये ड्राइव बेस हैं, डिफरेंट ड्राइव बेस। हम इनमें इंटरनल जो कंप्यूटर के हिस्से हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हार्ड ड्राइव है, ये अगर जब हम लगाएंगे इंटरनल लगाएंगे। इसी तरह से CD ये ड्राइव है, फ्लॉपी ड्राइव हो या CD ड्राइव हो, तो इन बेस में हम लगाते हैं। ये जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये वाला हिस्सा जो है कंप्यूटर का जिसमें ये मेमोरी लगी हुई है या रैम लगा हुआ है, ये सिम्स की शक्ल में बेसिकली आता है। और इन सिम्स को हम कंप्यूटर की रैम बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्लॉट्स हों और हम कंप्यूटर का रैम जो है बढ़ाना चाहें तो ये इस किस्म की सिम्स जो हैं वो हमें बाज़ार से मिलती हैं, वो हम लगा के इसको बढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर के स्टोरेज के हवाले से अगर हम कंप्यूटर को बैकअप के लिए या स्टोरेज डिवाइस अगर लगाना चाहें तो इंटरनल लगाने के लिए ये हमारे पास एक इंटरनल बैकअप टेप ड्राइव है। तो ये बुनियादी तौर पर ये सारे कंप्यूटर के बुनियादी हिस्से हैं। और इसी तरह से अगर हम कंप्यूटर ये एक्सपेंशन बेस में अगर हम कोई एडिशनल कार्ड्स लगाना चाहें, नेटवर्क कार्ड लगाना चाहें या वीडियो कार्ड लगाना चाहें या मोडम लगाना चाहें, तो ये चीज़ें जो हैं ये एक्सपेंशन स्लॉट्स में हम बुनियादी तौर पे लगाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज़ में, उनकी प्रोसेस में, उनकी स्पीड्स में बेइंतहा तरक्की हुई है और साथ ही साथ उसकी कॉस्ट जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ कम हुई हैं। आइए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर जब शुरू हुआ है 86 के बाद आज कंप्यूटर्स की क्या सूरत हाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल CPU पे 86 और 88 जो चिप हैं ये 1978 1981 में बुनियादी तौर पे इजाद हुई थी और उस वक्त इस चिप के ऊपर 29,000 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो होते थे। उसके बाद फिर 8286 जो कि 1984 में आया तो 134,000 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो उस पर आ सकते थे। इसी तरह से फिर हम 386, 486 और अर्ली 1990s में पेंटियम, फिर पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, 3, 4, ये 2000 में जो पेंटियम 4 था उसके ऊपर 34 मिलियन ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एवोल्यूशन, ये जो CPU चिप जो हमने कंप्यूटर में देखी, ये इतनी तेज़ी के साथ आप देख सकते हैं कि 29,000 से लेके 34 मिलियन तक ये पिछले तकरीबन 15 साल में ये कंप्यूटर की डेवलपमेंट जो है ये इतनी तेज़ी के साथ हुई। कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग साइकिल जो है वो बेसिकली इनपुट, जो स्ट्रक्चर या स्कीमेटिक जो कंप्यूटर का है वो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट पे है। इनपुट के हवाले से हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। इस वक्त बहुत सारी किस्म की इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर को देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। माउस जिसे हम आजकल बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इज़ एन इनपुट डिवाइस। लाइट पेन, टच स्क्रीन, image capturing using digital still cameras, digital videos, fax, eye gaze, sound, voice recognition के हवाले से
or using chemical elements, for example explosive detection using the sniffing computers. یہ کمپیوٹر کے بنیادی طور پر ان پٹ ڈیوائسز جو ہیں یہ کمپیوٹر کے لیے ہیں, اور ان ان پٹ ڈیوائسز سے پروگرام یا ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر کو فیڈ کیا جاتا ہے, کمپیوٹر کو دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ کچھ اور کمپیوٹر ان پٹ ڈیوائسز ہیں, مائکرو فون, مشین ریڈیبل اسکینرز, بار کوڈ ریڈرز اینڈ سو آن. یہ کمپیوٹر کی ان پٹ ڈیوائسز ہیں. اس کے بعد جب کمپیوٹر, جو بھی کمپیوٹر سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں, جو بھی چیز پروسیس کرنا چاہتے ہیں, تو پروسیسنگ یونٹ اسے پروسیس کرتا ہے. اب پروسیس کرنے کے بعد اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں وہ کس فارمیٹ میں اویلیبل ہے یہ ہمارے اپنے چوائس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور نمبر آف آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل ویزیبل آؤٹ پٹ کے لیے مانیٹرز جو ہیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں. پروجیکٹرز پہ ہم یہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ یہ لے جا سکتے ہیں, پرنٹرز پہ لے جا سکتے ہیں, پلاٹرز پہ لے جا سکتے ہیں. آؤٹ پٹ اگر ہم آڈیو کی شکل میں لے جا سکتے ہیں, لے جانا چاہیں تو اسپیکرز, ہیڈ سیٹس. یہ ہماری یہ یوزر کی چوائس پہ ہے کہ کمپیوٹر سے جو پروسیس ہونے کے بعد جو آؤٹ پٹ جنریٹ ہوئی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ another view of the another schematic diagram of the output devices attached to the computer. For example displayed output devices, جیسے یہ جو سمبل ہے یہ ڈسپلے اسکرین کا ہے, پرنٹرز کا یہ سمبل ہے, اسپیچ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا یہ سمبل ہے, پلاٹرز کا سمبل ہے, مائکرو فلم پہ ہم لے جا سکتے ہیں. عزیز طلباء, کمپیوٹنگ سسٹم کا اگلا اہم حصہ میموری ہے, اور ہم اس کو پرائمری میموری بھی کہتے ہیں اور سیکنڈری میموری بھی کہتے ہیں. پرائمری میموری جو ہے وہ دیٹ از اسینشلی دی اسٹوریج ایریا ویئر بوتھ ڈیٹا بینگ پروسیسڈ اینڈ دی پروگرامنگ انسٹرکشنز بینگ ایگزیکیوٹیڈ آر اسٹورڈ. اسے ہم مین میموری بھی کہتے ہیں اور پرائمری میموری بھی کہتے ہیں. جبکہ بیسیکلی جو اسٹوریج میڈیا ہے اس کو ہم سیکنڈری میموری کہتے ہیں, which is magnetized coding on the surface of the storage device. جیسا کہ میں نے ذکر کیا, مین میموری جو ہے وہ ٹپکلی volatile ہوتی ہے اور یہ temporarily it stores the program and data while the program is executing. جو سیکنڈری میموری ہے وہ volatile نہیں ہوتی, وہ پرماننٹ ہوتی ہے, اور اس پہ ہم جو بھی چیز پرماننٹلی اسٹور کریں فار فیوچر ریفرنس اینڈ فیوچر ریٹریول, اس کو ہم سیکنڈری میموری پہ لے جا سکتے ہیں. ہماری ڈسکس, ٹیپس, سی ڈیز جو ہیں وہ سیکنڈری میموری جو ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں. سیکنڈری میموری نان والیٹائل ہوتی ہے, پرماننٹ مور اور لیس, سیوز پروگرامز اینڈ ریزلٹس. اس کی جو ایگزامپلس ہیں فلاپی ڈسک, ہارڈ ڈسک ڈرائیو, سی ڈیز, ٹیپس, یہ سیکنڈری میموری کی مختلف قسمیں ہیں. میں نے ذکر کیا تھا روم کا, ریڈ اونلی میموری چپ اینڈ بایوس. بایوس جو ہے یہ بیسیکلی مدر بورڈ پہ جو بایوس چپ ہے یہ ریڈ اونلی میموری اسینشلی ہوتی ہے. اٹ اسٹینڈس فار, روم اسٹینڈس فار ریڈ اونلی میموری. اٹ از نان والیٹائل میموری آن دا چپ. دی روم چپ کنٹینس بایوس, بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. اور جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا تھا, یہ کمپیوٹر کو جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ بایوس جو ہے وہاں سے انسٹرکشنز پڑھتا ہے. دی بایوس ہیز دی انسٹرکشن نیسیسری ٹو اسٹارٹ اپ یور کمپیوٹر. ریم جو ہے وچ از رینڈم ایکسیس میموری, اٹ اسٹینڈس فار رینڈم ایکسیس میموری. اٹ از اے والیٹائل میموری. ریم چپ اسٹورز انفارمیشن ان ایڈریسز دیٹ کین بی ایکسیسڈ ڈائریکٹلی اینڈ کوئکلی. یہاں پہ ہم یہ 168 پن ڈم نظر آ رہی ہے ہمیں, یہ یہاں پہ ہمیں 72 پن سم چپ جو ہے یہ نظر آ رہی ہے. ہم وی کین ہیو ایدر وی کین ہیو سمز اور وی کین ہیو ڈم. سم فار ایگزامپل اسٹینڈس فار سنگل ان لائن میموری ماڈیول اینڈ ڈم از ڈبل ان لائن میموری ماڈیول. اور جب آپ کمپیوٹرز وغیرہ کی اسپیسیفکیشنز دیکھتے ہیں تو وہ اسپیسیفکیشنز
میں بتاتا ہے کہ ویدر کمپیوٹر پہ کس قسم کی سمز لگی ہوئی ہیں یا ڈمز لگی ہوئی ہیں. RAM, as I mentioned, random access memory. Computer programs and data are loaded in RAM to be executed by the computer processor. ROM جو ہے وہ read only memory ہے. DRAM جو ہے that is dynamic RAM, which allows buffering of the data to increase the efficiency of the RAM. میموری کو مینیج کرنا جو ہے یہ کمپیوٹر میں ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے. اور چونکہ میموری جو ہے یہ جو آپ کے ہمارے پاس سسٹم پہ جو میموری ہوتی ہے وہ بڑی کاسٹلی ہے, اس لیے ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہارڈ ڈسک پہ رکھتے ہیں اور ان کو جیسے ضرورت پڑے ان کو ہم سواپ کرتے رہتے ہیں. اور کیسے ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہمیں چپ نظر آ رہی ہے, یہ ہماری سسٹم کے اوپر پرائمری میموری. تو پیجز جو ہیں وہ فرام ہارڈ ڈسک they are swapped in and pages are swapped out to the disk. And جب جو پیجز آف دا انفارمیشن جب ہمارے پاس مین میموری پہ آ جاتے ہیں تو ہمارا CPU جو ہے ان کو ڈیکوڈ اور ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ادروائز میموری کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز کرنے کے لیے ہم سیکنڈری اسٹوریج سے اور ڈائریکٹ ایکسیس اسٹوریج ڈیوائسز سے ہم سواپ ان کرتے ہیں پرائمری میموری پہ, اور پھر جو استعمال ہو چکتی ہیں اس کو سواپ آؤٹ کر دیتے ہیں. عزیز طلباء, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. آج ہم نے کمپیوٹر کی اہمیت کے بارے میں, کمپیوٹر کا اسکیمیٹک اسٹرکچر اور کمپیوٹر کے اہم حصوں کے بارے میں ہم نے ذرا تفصیل سے گفتگو کی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.